کہ جس کے پاس زمین بہت زیادہ ہے وہ طاقتور ہے، اسی لیے ملک جو ہے وہ زمینوں پر قبضہ کیا کرتے تھے. اس کے بعد جب مشینیں آئیں تو یہ پتہ لگا نہیں، جس کے پاس انڈسٹری زیادہ ہے وہ طاقتور ہے. اب یہ ہو گیا ہے کہ جس کے پاس ڈیٹا زیادہ ہے وہ زیادہ طاقتور ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ ایک شخص جس کا نام ایلون مسک ہے، اس نے $42 بلین کی ایک چیز خریدی ہے جو کہ اتنی بھی بڑی نہیں ہے کہ اس کو جیب میں رکھا جائے، جو کہ کہیں ہے ہی نہیں، اور جو کہ ایک ٹیڈی پیسہ پروڈیوس نہیں کرتی. اور اس چیز کا نام ہے ٹویٹر، جو کہ $42 بلین کا لیا گیا. دنیا کے 140 ملکوں میں سے 70 کے قریب ایسے ملک ہیں جن کا بجٹ $42 بلین سے کم ہے، اور اتنے کی کسی شخص نے ایک چیز خریدی ہے جو کہ ہوا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو آپ حیران، اس بات سے حیران نہیں اس نے کس لیے خریدی ہے ایک چیز. اور دوسرا، آپ سب اس بات پہ حیران ہوں گے کہ آپ پی ٹی سی ایل کا فون کرتے ہیں تو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، آپ کسی کو خط لکھیں تو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. یہ فیس بک مفت کیوں ہے؟ یہ واٹس ایپ کے اوپر ویڈیو کالز مفت کیوں ہیں؟ یہ آپ ہزاروں تصویریں بھیجیں، یہ مفت کیوں ہیں؟ اور جس بندے نے واٹس ایپ بنایا اس کے بلینز آف ڈالر خرچ ہوئے ہوئے، وہ پاگل ہے کہ ہم سب کو مفت دے رہا ہے. فیس بک مفت کیوں؟ اس لیے کہ اس بھٹی کا ایندھن میں اور آپ ہیں. میں اور آپ ان کو ڈیٹا پرووائڈ کر رہے ہیں ہر انڈیویجول کا، اور یہ ڈیٹا کیومولیٹ ہے. صرف ڈیٹا سے کچھ نہیں ہوتا، ساتھ ایک پیرالل جو کمپیوٹنگ پاور ہے وہ اتنی انٹینس ہو چکی ہے کہ جس کے نتیجے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے آپ کی ایک ایک بات ہر فرد کی ڈیٹا کی شکل کے اندر لوگوں کے پاس موجود ہے. اور جس کے پاس ڈیٹا زیادہ ہے اب وہ اس دنیا کو رول کرے گا. گوگل نام کی ایک کمپنی دنیا کے بہت زیادہ ملکوں سے زیادہ امیر ہے، اور گوگل کوئی ایک ٹچ بٹن، ایک سوئی، ایک دھاگا نہیں بناتی. پھر وہ دنیا کی کیوں امیر کمپنی ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس سب کچھ ڈیٹا ہے. لہذا پہلے جب انسان ایک ڈیوائن گائیڈنس کے ذریعے اپنی زندگی گزارتا تھا، پھر اس کے ذہن میں آیا کہ جو مجھے اچھا لگتا ہے میں نے ویسے زندگی گزارنی ہے. ابھی کچھ عرصے کے بعد ہمارے ہاتھ سے یہ پاور جانے والی ہے. اب الگوریدمز ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. میں ملتان میں رہا ہوں بہت عرصہ، میں ابھی بھی ملتان میں جاتا ہوں تو مجھے گوگل میپ کھولنا پڑتا ہے ورنہ میں وہاں پہنچ نہیں سکتا. اسی طریقے سے کچھ عرصے کے بعد آپ نے کیا کھانا ہے اس کا فیصلہ فوڈ پانڈا کرے گا. آپ نے کون سی کتاب پڑھنی ہے اس کا فیصلہ امیزون کرے گا. اسی طرح آپ نے کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے اس کا فیصلہ کوئی گوگل پالیٹکس فار ایگزامپل وہ کرے گا. اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ آپ نے کون سا کیریئر اختیار کرنا ہے، آپ نے کس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے، آپ نے کس ملک میں سیٹل ہونا ہے. اچھا، اور کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے آپ کو جاننے کی ذمہ داری آپ کی اپنی تھی، اور ہر شخص کی اپنی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے آپ کو جانے اور اپنے لیے جو بہتر ہے اس کا فیصلہ کر سکے. لیکن اب آپ کے اور میرے ساتھ کمپٹیشن ہے الگوریدمز کا اور ڈیٹا کا، اور اس الگوریدم اور اس ڈیٹا کے مقابلے میں یہ ہم سے جیت جائے گا. آپ نے جب فیس بک کھول کر آپ کی آنکھیں کی پیوپل ڈائلیٹ ہوئی تھی یا سکڑی تھی، آپ نے کون سی سائٹس پر زیادہ ہٹ کیا، کون سا رنگ آتا ہے تو جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پر آپ کے جو فیشل ایکسپریشنز ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں، کن لوگوں کے اشتہار دیکھ کر آپ کو خوشی ہوتی ہے، کون سی سائٹس کو دیکھ کر آپ کو کیا ہوتا ہے، یہ سارا کا سارا انڈیویجول کا، اور جس کے نتیجے میں پھر ایک کنٹینیوس الگوریدم کے طور پر یہ تمام چیزیں ڈیٹا سٹور ہو گیا ہے. اس سٹور ہونے سے ہم سب کے ساتھ اب مقابلہ ہے الگوریدمز کا. الگوریدم کھڑا ہو کے بتا سکتا ہے کہ آپ اپنی صحت کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے، میں آپ کی صحت کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکتا ہوں. مجھے پتا ہے آپ کے کھانے کا پیٹرن کیا ہے، کیونکہ ابھی کچھ لوگوں نے تصویریں جب کھانا اگر کھائیں گے تو کر کے فیس بک پہ لگا دی ہوں گی. آپ بالکل یہ مت سمجھیے کہ آپ نے آئس کریم کھاتے ہوئے جب تصویر کھنچوائی تھی وہ تصویر کچھ نہیں ہے. وہ تصویر ایک بٹ آف جگزا پزل ہے جس نے آپ کو ہیک کرنے والی اس پکچر کے اندر وہ موجود ہے. آپ نے کہا کہ میں آج فلانی جگہ پر دوستوں کے پاس پہنچ گیا، وہ ایک ایک چیز کمپیوٹنگ پروسیس میں سے گزر کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے الگوریدم کی شکل میں موجود ہے. اور کچھ عرصے کے بعد
میں اور آپ اس قدر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم الگوریدم کے غلام بن جائیں گے. یہ بات فکشن نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ یہ بات بہت سیریسلی شیئر کرنا چاہتا ہوں. اگر اس سلسلے میں ہم نے فوری طور پر کچھ نہ کیا اور آپ سے میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ پوٹینشیل پیرنٹس ہیں. جو لوگ 30 سال کے، 40 سال کے، 50 سال کے یا میری عمر کے، سر کی عمر کے ہو گئے ہیں، ہم سب پتھروں کی سلیں بن چکی ہیں. ہمارے اندر سے نیا مجسمہ تلاش کرنا بہت مشکل ہے. ہاں ہو سکتا ہے بہت ہماری رگڑائی کی جائے تو اندر سے مجسمہ تو ہر پتھر میں موجود ہوتا ہے، لیکن آپ وہ ہیں، آپ کے بارے میں بھی ابھی پریشانی ہے، کیونکہ اس ایج میں آپ کے آئیڈیاز بھی فکس ہو چکے ہیں، آپ کی ہیبٹس بھی. لیکن ایٹ لیسٹ ہم آپ کے اوپر یہ انویسٹ کر سکتے ہیں کہ جب آپ پیرنٹس بنیں گے اور آپ کی گود میں اللہ تعالیٰ اپنا شاہکار دے گا تو آپ کم از کم ان بچوں کی پیرنٹنگ کے اندر اس بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ اگر آپ نے ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سکرین سے ریلیٹڈ چیزوں کے ساتھ منیمم ٹچ نہ کیا اور ان کو نیچر سے دور رکھا، ان کو پلے گراؤنڈ سے دور رکھا، ان کو اپنے ریئل ریلیشنز کے ساتھ سے دور رکھا، ان کو مشقت کا عادی نہ بنایا اور ان کو سکرین کے ساتھ گلو کر دیا، تو مجھے اس بات کا بہت اندیشہ ہے کہ دنیا میں اتنے لالچی لوگ موجود ہیں کہ وہ ایک ایسی سائبر ورلڈ کریٹ کر دیں گے. آپ نے میٹا ورس کا نام سنا ہوگا. فیس بک کا نام اب فیس بک نہیں ہے، اس کا نام میٹا ورس ہے. آپ کے فیس سے جو کتابیں تیار ہونی تھیں، یہ اس کا پرپس تھا فیس بک کا. ہم سب کے فیس سے وہ کتابیں تیار ہو چکی ہیں. اب ایک نئی دنیا بن رہی ہے جس کا نام میٹا ورس ہے. میں نے اپنے چینل میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کی ہے. اور وہ میٹا ورس ایک سائبر ورلڈ ہے جس کے اندر آپ کمپیوٹر میں جائیں گے اور لائک اے ویڈیو گیم، فرض کریں آپ اس میں دبئی میں پہنچ جائیں گے. لوگوں نے دبئی میں وہاں پلاٹ خرید لیے ہیں، فزیکلی نہیں، خرید لیے ہیں، ملینز ڈالر کے خرید لیے ہیں. کچھ نے اس میں ریسٹورنٹ بنا لیے ہیں، وہ آگے بک رہے ہیں. کرپٹو کرنسی کے ذریعے ان کے ریٹس اوپر نیچے ہو رہے ہیں اور لوگ کھیل کھیل کے بلینز آف ڈالر جو سمارٹ ہیں اس میں سے کما رہے ہیں اپنے کمپیوٹر پر بیٹھ کر. اب میں آپ سے آخری جو خطرناک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگلے 10-15 سال کے اندر جو جاب مارکیٹ ہے وہ ٹوٹلی ڈسٹرب ہونے والی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے فزیشین اور وہ آ کے علاج کر رہا ہے، جنرل پریکٹس کر رہا ہے، الگوریدم اس سے زیادہ بہتر طریقے سے ڈائگنوز کر سکتا ہے. کیونکہ ہیومن ایرر اس کے اندر نہیں ہوگی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی ہو رہی ہے کہ ایکچولی شاید ہو سکتا ہے آپ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اپنی 60-70% بیماریوں کا خود علاج کرنا شروع کر دیں لوگ، یا کہ کمپیوٹر ایکسپرٹ کے ذریعے سے علاج کرانا. آپ کو یہ بات انہونی لگ رہی ہوگی مگر یہ بات ہونے جا رہی ہے. اور بہت سے وہ پروفیشن جن کا تعلق ایکچولی ٹیکنیکل یعنی پروفیشنز کے ساتھ ہے، وہ ساری کی سارے چینج ہونے جا رہے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد وہ جاب مارکیٹ میں وہ کنونشنل پروفیشنز کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اور ایک آدمی ہے جس کا نام یووال نوآ ہرارے ہے، ہسٹورین ہے، اس نے اپنی مختلف 3-4 کتابیں اس کی بڑی مشہور، اس نے یہ کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ نئی جابز کریٹ ہوں گی، مگر نہ صرف یہ کہ پرانی جابز میں لوگ جاب لیس ہو جائیں گے بلکہ وہ جاب ایبل بھی نہیں رہیں گے، ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے. تو یہ بہت ایک سیریس چیلنج ہے. مجھے اور آپ کو اس سیریس چیلنج کے لیے تیار ہونا پڑے گا اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے. آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں اگر اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں تو ہم میں سے 80-90% اسکرین ایڈکٹس ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اگر یوں کر کے موبائل نہیں کریں گے تو ہمیں دل میں خدبد ہونی شروع ہو جائے گی، ہمیں ڈوپامین کی ڈیفیشنسی فیل ہونی شروع ہو جائے گی اور یہ اسکرین ایڈکشن بڑھتی جا رہی ہے. پلیز میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہ اسکرین ایڈکشن میں صرف یہ خطرہ نہیں ہے کہ آپ کو پلیجر مل رہا ہے اور یہ غلط بات ہے، یا آپ ایڈکٹ ہو گئے یہ غلط بات ہے، یا آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے یہ غلط بات ہے. اس کا سب سے بڑا خطرہ بات ہے کہ آپ ہیک ہو رہے ہیں، آپ غلام بن رہے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد آپ کی زندگی آپ کے اختیار میں نہیں رہے گی. اس سے بچنے کے لیے ہمیں ابھی ڈراسٹک اقدام کرنے پڑیں گے. اسکرین کے یوز کو منیمائز کرنا پڑے گا، اپنے ڈیٹا کو مفت میں آگے نہیں دینا پڑے گا اور اس سلسلے میں اپنے لیے کوئی ڈسپلن قائم کرنا پڑے گا. اس سیلفی کی کیا ضرورت ہے کھڑے ہو کے کہ جی میں اس وقت میں کڑائی گوشت کھا رہا ہوں اس لیے میری سیلفی ہے.
یہ میں اپنے چچا کے گھر گیا تھا، یہ سیلفی، یہ سارا کا سارا ڈیٹا میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ سارا کا سارا ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے اور ہم ہیک ہو رہے ہیں، اور اس کے نتیجے بہت خطرناک ہونے والے ہیں۔